آج ہم نے صبح صبح آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے، ایک برننگ ایشو جو دونوں خطوں میں جموں اور کشمیر میں ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں، وہ ہے شارٹیج کنسٹرکشن میٹیریل کی، جس سے اب شارٹیج کی وجہ سے ایلیگل ایکسٹریکشن ہو رہی ہے ہمارے دریاؤں میں سے بھی اور ہمارے پہاڑوں میں سے بھی۔ بدقسمتی سے وقت کی سرکار نے ایک فیصلہ لیا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی آڑ میں کہ صاحب یہ جو مائننگ ہماری ہوتی ہے دریاؤں سے یا پہاڑوں سے، اسے آکشن کے ذریعے سے دیا جائے۔ آکشن کن حالات میں کیے گئے آپ سب کو معلوم ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد انٹرنیٹ کلوز تھا، یہ نیٹ پہ نوٹس نکالی گئی، اس میں چند بڑے مگرمچھ جو ریاست کے باہر سے آئے، جس میں ہمارے جو پشتینی باشندے یہاں ریاست کے تھے ان کو موقع نہیں دیا گیا پارٹیسپیٹ کرنے کا، انہیں یہ بلاکس آکشن پہ دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو انوائرمنٹل کلیئرنس ملنی چاہیے تھی، اور میری اطلاع ہے کہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں ملی ہے، لیکن وہ پھر بھی ایکسٹریکشن کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ بڑا سوال ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ریت کی گاڑی 6,000 روپے میں ملتی تھی آج 18,000 روپے میں مل رہی ہے۔ سرکار کا کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ 6,000 میں اگر ریت بک رہی تھی، یہ 4,000 میں امید تھی ہماری، لیکن آج 18,000 میں بک رہی ہے۔ بلیک مارکیٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک مافیا کام کر رہا ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور وہ متعلقہ محکمہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہے۔ ہمارے 2 مسئلے ہیں اس میں، ایک جو آؤٹ سورسنگ کی گئی ہے، جو ہمارے پشتینی باشندے ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ دوسرا، جو لوگ اس سے منسلک ہیں، چاہے وہ مزدور ہیں جو ریت نکالتے تھے، چاہے وہ کشتی بان تھے، بڑے بڑے کشتیاں تھیں، یا چاہے وہ آپ کے ٹپر والے تھے، چاہے ٹریکٹر والے تھے، چاہے آٹو والے تھے جو اس کے ساتھ تھے، تقریباً 2-2.5-3 لاکھ لوگ جموں اور کشمیر دونوں خطوں میں ان کے ساتھ منسلک تھے، وہ سب بے روزگار ہو گئے۔ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جو اس وقت کہی جاتی ہے صاحب پیک پہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایمز بالکل کام نہیں چل رہا ہے۔ باقی ہماری جو چیز کنسٹرکشن ڈیولپمنٹل کا سرکار کہہ رہی ہے کہ ہمارا مین آبجیکٹو اس وقت ہے، ان کی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی سفر کر رہی ہیں، کیوں سب کو کہا جا رہا ہے کہ رائلٹی پیڈ والا مٹیریل استعمال کرو، چونکہ اب رائلٹی لی نہیں جاتی ہے۔ پہلے جو نکالتے تھے وہ رائلٹی سرکار کو بھرتے تھے اور سپلائی کرتے تھے کرشر والوں کو یا دوسرے لوگوں کو، کانٹریکٹرز کو۔ آج کے دن میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ سب ایک ایلیگل مافیا ہی کر رہا ہے۔ ان سب کے روزگار پہ بھی شب خون مارا گیا ہے، جس کے لیے ہمارا بہت بڑا کنسرن ہے۔ ہمارے ایئرپورٹ یا ہسپتالوں پہ جو کام تھا وہ بھی رک گیا ہے، ہمارے روڈز کے کام بھی رکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جموں سری نگر نیشنل ہائی وے کی سست رفتاری سے کام چل رہا ہے۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر بھی یہ رائٹس نہیں ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں ایزمنٹری رائٹس وہ ہوتے ہیں جو پشتینی باشندے کنے کٹاس جو پتھر کا کام کرتے تھے یا ریت نکالنے والے تھے، ان کو وہ سال ہر سال سے یہ کام کر رہے تھے، کسی کا دادا پھر باپ پھر یہ، تو ایک ایزمنٹری رائٹس ود ان دی کانسٹیٹیوشن ہے۔ وہ رائلٹی بھرتے تھے، اپنا کام کرتے تھے اور آگے اپنا روزگار چلاتے تھے۔ ہمارا ہنر ہے، پتھر کا کام ہمارا ہنر ہے، اس ہنر کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا گیا۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ایزمنٹری رائٹس بحال کیے جائیں۔ اور ایک فیصلہ جو لاسٹ ایئر جب ہم نے یہ پہلے بھی اٹھایا تھا، تب ہم نے اس وقت کے LG صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے ایگری کیا تھا کہ ہم پنچایتس کو چھوٹے چھوٹے بلاکس دے دیں گے تاکہ پنچایتس ایک لوکل لیول پہ یہ کر سکیں، اپنا ریسورس بھی جنریٹ کر سکیں، اور لوکل لوگ جو یہ جن کی امپلائمنٹ اس سے ہٹ ہو گئی ہے وہ بھی اپنا کام بحال کر سکے۔ لیکن شروعات تو کی گئی تھی، عملی طور کچھ نہیں کیا گیا۔
ہماری سرکار سے ایک مانگ ہے کہ ایک کمپریہنسو پالیسی جیولوجی اور مائننگ کے متعلق لائی جائے جس میں ریزرویشن 100% ریزرویشن رائٹس ہوں. جو ڈومیسائلز ہیں جموں اور کشمیر کے انہی کو یہ دیا جائے, کیونکہ جتنے بڑے بلاک ہوں گے آپ کو معلوم ہے یہاں کوئی بہت بڑے لوگ نہیں رہتے ہیں. یہاں جو اس کام سے منسلک تھے ٹھیک ہے یہ 5 لاکھ لوگ تھے, لیکن یہ بہت بڑے امیر لوگ نہیں ہیں کہ یہ کروڑوں کے ٹینڈروں میں پارٹیسپیٹ کریں. چھوٹے چھوٹے بلاک کیے جائے تاکہ پنچایت بھی پارٹیسپیٹ کریں اور باقی یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی کر سکیں. جو یہاں کوئی سرکاری نوکریاں نہیں ہیں, انڈسٹریاں نہیں ہیں, تو پھر کیا سرکار کا یہ ماننا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں؟ اگر سرکار کی ہر ایک پالیسی ایسی ہو جس سے لوگ سڑکوں پہ ہی آئیں تو پھر مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑے گا کہ اس کے خلاف اگر اپنی پارٹی کو سڑکوں پہ بھی ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آنا پڑے گا اور ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے. ہم سرکار کو 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں کہ اس پالیسی کو امیڈیٹلی ریویو کیا جائے. کشمیر میں تو ٹوٹل سیزن ہی 6 مہینے کا ہوتا ہے کام کرنے کا. اگر اس وقت بھی ہمارے ہاں یہ کنسٹرکشن مٹیریل اویلیبل نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ ہمارے ہر چیزیں سفر کر رہی ہیں. جموں میں بھی ہاں ہمارے ساتھ روز کے روز ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو باقی عام لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ہم ان کی بھی پریشانیاں ہم سمجھ چکے ہیں, چاہے وہ پونچھ کے ہیں, چاہے وہ راجوری کے ہیں, چاہے وہ سامبا کے ہیں, چاہے یہاں صدرکوٹ کے ہیں, چاہے یہ بارامولہ کے ہیں, چاہے اننت ناگ کے ہیں, چاہے کسی بھی ایریا کے ہیں, یہاں سری نگر کے ہیں, پانچوں کے ہیں. تو یہی ہمارا آج آپ کو تکلیف دینے کا بیسک مدعا تھا, اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے سے یہ ہماری آواز شاید سرکار سن لے گی, اور ایک درخواست بھی ہم سے سمجھے کہ ہم ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہم ہاتھ بھی جوڑتے ہیں, اور اگر ہم مجبور ہو جائیں گے تو ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ بھی آئیں گے تاکہ ہمارے عام لوگوں کو بھی راحت ملے اور جو یہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اپنا کام واپس ملے. شکریہ. دیکھیے آج تو ابھی بجٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے. مجھے لگتا ہے جو حالات ہمارے ہیں اور جو ہم سن رہے ہیں روز وزیر اعظم اور اپنے ہوم منسٹر صاحب سے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کم از کم 30 سے 40% کا انکریز ہونا چاہیے, تاکہ جو یہ خواب ہمیں دکھایا گیا ہے کہ یہاں کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کا بوم ہو جائے گا, ڈیولپمنٹ کا بوم ہو جائے گا, اور جو ہماری حالت ہے آپ کسی بھی سیکٹر کو لے لیجئے, آپ روڈ سیکٹر کو لے لیجئے, آپ واٹر سپلائی کے سیکٹر کو لے لیجئے, آپ ہمارے ہسپتالوں کی پوزیشن لے لیجئے. غرض مطلب ہے کسی بھی سیکٹر کو اگر ہم لیں گے ہماری حالت جتنی خراب ہے, وی نیڈ اے میسو انفیوژن آف فنڈس. سر آپ نے جو ابھی یہ ایشو اٹھایا, یہ جو سر رائلٹی کے سر آپ نے ابھی یہ رائلٹی کا ایشو اٹھایا, سینڈ واجری, سر مہنگائی تو بہت مہینوں سے چل رہا ہے, آج کی بات نہیں ہے, تو آپ کو آج کیسے یاد ہے؟ 1 سال ہم کہتے ہیں, ہم نے لاسٹ ایئر بھی اٹھایا, اس وقت ہم نے اس وقت کے LG صاحب سے ملاقات کی, اس وقت انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بلاکس پنچایت کو دے دیں گے تاکہ لوکل لیول پہ ہو جائے. تو ایک آرڈر نکلا, 50 بلاک دیے گئے, پھر ہم ملے, پھر 100 بلاک اس کو کیا گیا, لیکن عملی طور نہیں ہوا. آرڈر نکلا, عملی طور نہیں ہوا. تو اگر ہم اب یہ مسئلے چھوڑتے جائیں تو پھر آپ بتائیے کون اٹھائے گا؟ ہمارے باقی دوست تو چپی سادے ہوئے ہیں لوگوں کے مسئلوں پہ. دیکھیے مجھے لگتا ہے the media should appreciate that we have started taking up the issues in all our seriousness. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے ہم نے جو راشن کا مسئلہ اٹھایا, بدقسمتی سے کچھ دوستوں نے اسے اس وقت پروجیکٹ کیا کہ ہمیں خالی ایک مٹن کا مسئلہ کوٹھے داروں کے لیے اٹھا رہے ہیں یا کسی کے لیے. ہم نے تو پہلے راشن کا, کیوں آپ لوگوں سے بھی ایک شکوہ ہے کہ آپ شاید سمجھتے نہیں ہیں, پچھلے مہینے میں 90,000 سولوں کو سری نگر شہر میں راشن نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ سب آپ کے آدھار کارڈ لنک نہیں ہوئے ہیں.
اس کے ساتھ آپ کے راشن کارڈوں کے ساتھ, اور اس مہینے 2.5 لاکھ کا یہ پروگرام تھا کہ 2.5 لاکھ سولوں کو راشن نہیں دیں گے. اگر ہم بھی آواز نہیں اٹھائیں گے, جن کا سٹیک 100% سری نگر میں ہے, جہاں 2.5 لاکھ ایک بڑی آبادی مانی جاتی ہے 16 لاکھ میں سے, if this is termed as politics then let it be so. we will take up issues جو لوگوں کے ہوں گے, ہم اٹھائیں گے, لوگ کچھ بھی کہیں. ہمیں میرے لوگوں کو راحت مل گئی, میں 2.5 لاکھ لوگوں کو اس بار خوش ہو جاؤں گا, راشن مل جائے گا, خوش ہے. 3 مہینے کا ایکسٹینشن ان کو مل جائے گا, فرسٹ کلاس ہے. مٹن کی بھی پرائسز کرنی پڑیں گی ان کو. اور مجھے اگر کوئی یہ کہے گا کہ صاحب آپ لوگوں نے کیا وہ کوٹھے دار اس شہر کے, اس ریاست یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں سیدھا باہر کی منڈیوں میں دیکھیے ریٹ کیا ہے, وہاں سے کرایہ کیا لگتا ہے, راستے میں مورٹلٹی کیا ہوتی ہے, کہ مرانک ہوتا جو سکتے اس پرسنٹیج ہے, پر تو ہول سیل پرائس مارجن کیا تھی, ریٹیل کیا تھی. کچھ دن پہلے آپ کا سر موبائل نمبر ہم وہ اتھارٹیز کو دے دیا ہے, دے آر ڈوئنگ اٹ. تو یہ تو چلتا رہتا ہے, دیز آر ہیسلز آف ٹیکنالوجی, دیز آر پارٹ آف اٹ. سر کچھ سال پہلے آپ نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا, عبداللہ برج سے آئی جی روڈ جو جا رہا ہے قصور اشباغ بانی کی طرف. پچھلے 2 سالوں سے اس پہ کام رکا ہوا ہے, جبکہ لوگوں نے خود ہی ایلیگل اسٹرکچرز اٹھائے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے, دیکھیے اور آپ کو اس میں گورنمنٹ کو کہنا نہیں چاہیے؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ بالکل 2018 سے کوئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی دونوں خطوں میں نہیں ہوئی ہے. یہ بالکل ہوائی گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, جہاں کہا جا رہا ہے بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بالکل دیٹ از اے پریسٹیجیس پروجیکٹ, اور مجھے خوشی ہے کہ لوگوں نے والنٹریلی اس میں پارٹیسپیٹ اس وقت کیا. دونوں سائڈ سے آپ نے دیکھا کتنی سہولیت ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا بہت جلد ایک عوامی سرکار ہوگی اور وہ کرے گی. اب کیا کریں گے, یہ اس وقت آتا ہے, کبھی کبھی ہسٹری میں ایسے وقت آتے ہیں جب چیزیں سفر کرتی ہیں. ہماری ڈیولپمنٹ سفر ہوئی ہے, دونوں خطوں میں ڈیولپمنٹ سفر ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی خطے میں ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں گے باقی اضلاع میں بھی ڈیولپمنٹ سفر ہوئی ہے. اس وقت ہمیں یہ ایشوز تو فیس کرنے پڑتے ہیں, بٹ وی ول بی کیپنگ ٹاکنگ آن ایشوز, وی ول بی ٹیکنگ اپ ایشوز, اینڈ انشاءاللہ بہت سیریسلی ایشوز اٹھائیں گے. کیوں, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے ہمارا, مجھے لگتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مسئلے اجاگر کریں, اور آپ کے ذریعہ سے, آپ کے مادھیم سے اور اپنے پرسنل ملاقاتوں سے بھی ان ایشوز کا جتنا حل نکال سکے, سمادھان نکال سکیں. کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ بھی راحت جو ہم اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی. اور میں آپ سب کا بھی مرہون منت ہوں کہ آپ آتے ہیں, جب بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں ہماری بات سنتے ہیں, ہماری بات آگے تک پہنچاتے ہیں, اور اس کا اثر ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. اور اللہ کے فضل سے مل کے ہم وی ول پاس تھرو دیز ہارڈ ٹائمز. تو تب ایک افواہ چل رہی تھی جو مظفر فیق صاحب ہے وہ یہ اپنی پارٹی جو ہے, لیکن آج یہ بھی افواہ چل رہی ہے وہ پی سی جوائن کرنے جا رہے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے اپنی پارٹی ایک کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ جب پولیٹیکل ماحول تھم سا گیا تھا, رک سا گیا تھا, ہم سامنے آئے اپنے لوگوں کے لیے, اور ہم نے لوگوں کو وہ پھر ایک امید دے دی کہ نہیں, آپ کی آواز سنی جائے گی. اور اٹ از اے پروسیس وچ ول کیپ آن گروئنگ, اینڈ اٹ از گڈ. جتنی زیادہ جماعتیں آئیں گی, جتنے زیادہ لیڈر پولیٹیکل پروسیس میں سامنے آئیں گے, اتنا اچھا ہوگا لوگوں کے لیے. ریسنٹلی جے کے اپنی پارٹی نے جو پروٹیسٹ کیا, جس میں اپنی پارٹی کے لیڈر اشرف میر صاحب جو لیڈ کر رہے تھے راشن کو لے کے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر 7 دنوں کے اندر امپیکٹ نہیں آئے گا تو ہم ہر ایک ڈسٹرکٹ سے روڈ اس پہ آئیں گے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا وہاں سے. دیکھیے ہمیں معلوم, سنیے ہمیں معلوم ہے کہ اسی دن ایکشن شروع ہوئی. میں نے آپ کو کہا راشن جو سولز کی کاٹی گئی تھی وہ راشن کا مسئلہ بحال ہوا, گوشت کی بھی ہو جائے گی. دیکھیے بخاری صاحب, with Jammu Kashmir currently it has not got an elected government, it's directly controlled by the central government. Now you've been appealing to the central government, and you have been continuously in coordination with the central government. You frequently visit Delhi and speak to them. Now you are giving an ultimatum of 7 days just to review the bill, while the contracts were given to the outsiders. How do you see the political space
in the valley currently. देखिए साहब, पॉलिटिकल स्पेस अगर कोई मुझे ये कहेगा कि इट इज गोइंग टू बी वेकेटेड फॉर somebody, you have to grab this space. In politics you have to grab this space. It is not that कोई आपको वहीं से तैयार करके दे देगा, आपके मुंह में डालेगा. ये तो है नहीं नाशपाती ऊपर से आएगा और हम मुंह खोलेंगे. We have to grab this space. We have to fight for our rights. We are the natives of this place, both the regions Jammu and Kashmir. We have to see हमारे rights कितने एडवर्स हालात में भी कितना हम प्रोटेक्ट कर सके अपने राइट्स को. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी. हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो रिकमेंड करेंगे कि यहाँ जल्द से जल्द अवामी सरकार कायम हो ताकि लोगों के मसले मसाइल हल हो जाएं. शुक्रिया.